کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی نازل ہوئی ہے اور قرآن مجید کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ اور کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن مجید دو زمانوں میں نازل ہوا ہے؟ نہیں تو ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا، ان سوالوں کے جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مشہور واقعہ ہے جو ہم تمام مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے معلوم ہے کہ سب سے پہلے وہی وہ سورہ علق نازل ہوئی ہے غار حرا کے اندر۔ یقیناً یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ملتی ہے، بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر وہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جابر بن عبداللہ یہ کہتے کہ سب سے پہلے وہی نازل جو ہوئی ہے وہ یا ایھا المدثر نازل ہوئی ہے۔ جو ہی میں آپ سے کہوں گا کہ یا ایھا المدثر نازل ہوئی ہے تو یقیناً آپ کی بھی ہوش اڑ جائیں گے، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان دونوں روایتوں کو اور تطبیق کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی واقعہ غار حرا کا تو ہم سب کو معلوم ہے۔ جابر بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر اعتکاف کیا، اور جب اعتکاف مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نیچے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت کے اندر دیکھا اور کپ کپی طاری ہو گئی، اور آپ گھر کے اندر گئے اور آپ نے اپنی غمخوار زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا چادر ڈالنے کا، اور انہوں نے کمبل اوڑھ دی، اور اس پر یہ آیت نازل ہوگی یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اب سوچتے ہیں دونوں کے اندر تدبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پر یہ اس بات کا بیان ہے کہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے وحی کا آغاز ہی اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا ہے۔ جہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کا تعلق ہے، اس روایت کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ فطرت وحی کے بعد سب سے پہلے وحی اگر کوئی نازل ہوئی ہے وہ یا ایھا المدثر قم فانذر نازل ہوئی ہے۔ اور ایک اور جواب بھی اس کا دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کامل سورت یعنی اقرا بسم ربک الذی تو سب سے پہلے وہی اس کی نازل ہوگی، یہ ابتدائی آیات ہے، لیکن اس سورہ علق کی تکمیل سے پہلے، مکمل ہونے سے پہلے یا ایھا المدثر کی آیات نازل ہوگی، تو یقیناً دونوں کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے اور ہمارے سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی ہے، اور یقیناً جب یہ سوال ہوگا تو سارے یہ کہیں گے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور یقیناً یہ بات بالکل غلط ہے کہ سب سے آخر کے اندر یہ آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ سب سے آخر کے اندر آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ کہ جب الیوم اکملت لکم دینکم میں دین کی تکمیل ہوگی، تو جب دین کی تکمیل ہوگی تو اس کے بعد کیسے آیات نازل ہو سکتی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 81 دن زندہ رہے، حیات رہے، لیکن واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 9 دن زندہ رہے۔ تو معنی ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دین کی تکمیل تو حجۃ الوداع کے موقع پر ہوگی، جہاں پر ایک یہودی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ کی قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اس دن کو ہم عید کے دن بنا دیتے۔ حضرت عمر فاروق نے جواب کے اندر کہا کہ مجھے معلوم ہے وہ وقت بھی اور وہ دن بھی معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، عرفہ کا وہ میدان تھا اور جمعے کا وہ دن تھا، وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یعنی دین کی تکمیل تو عرفہ کے دن ہوگی، یعنی فرائض حلال حرام سارے بیان کر دیے گئے حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن اس کے بعد نصیحت، تنذیر، یہ آیات نازل ہوتی رہی حتیٰ کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یعنی آخر کے اندر یہ آیت نازل ہو گئی اور خوف دلایا گیا اس خوفناک دن سے کہ جس دن کے اندر انسان مال اور اولاد اس کی کسی کام نہ آئے گی، اس سے انسان کو ڈرایا گیا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ سب سے آخری قرآن کی مجید کی نازل ہونے والی آیت ہے۔ اور چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ بھائی آیا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن
مجید دو زمانوں کے اندر نازل ہوا، اور یقیناً قرآن مجید دو زمانوں کے اندر جمع کیا گیا ہے، ایک دور نبوی کے اندر اور ایک دور خلفائے راشدین کے اندر۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ہماری تعلیماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔